اتنا رحیم بنا کر بھیجا جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے رحمت للعالمین، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے جہان والوں کے لیے مہربان، مشفق اور رحم دل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعثت کے ایک مقصد کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے اخلاق کو مکمل طور پر پیش کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ دے کر مبعوث فرمایا، اخلاق کو مکمل طور پر ادا کرنا، مکمل طور پر پیش کرنا امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اس لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اخلاق، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا حق، جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اس کے ساتھ بھی آپ اخلاق سے پیش آنا، مطلب یہ کہ اس کا حق اس کو ادا کرنا، اس کا حق اس کو ادا کرنا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی، ظلم جس کو شرک کہا گیا وہ نہ کرنا، اور حقوق العباد میں بھی مکمل طور پر آپ ثابت رہنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد رہا۔ برادران اسلام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا سہلا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان آدمی تھے۔ کیا مطلب آسان کا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہیں صحیح مسلم کے، فرماتے ہیں ای سہل الخلق کریم الشمائل لطیفا میسرا فی الخلق، او کما قال رحمہ اللہ تعالی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے آسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے اور بلند کردار والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو آسانیاں پیش کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا مطلب ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فإن كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق فاضلہ کو ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اختیار کا حکم دیا، اجازت دی کہ دو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوائس کر لیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ دونوں میں سے جو آسان چیز ہوتی اس کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ وہ چیز جو اختیار کر رہے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتی وہ چیز، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اس گناہ سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ لوگ اتنا دور نہ رہیں جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ، اس معصیت، اس نافرمانی سے دور رہتے تھے۔ لیکن اگر معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، تو دونوں میں سے جو آسان چیز ہو، ایسر ہو، زیادہ آسان ہو، اس کو اختیار کرتے تھے تاکہ آپ کے فالوورز، آپ کے متبعین کو بھی عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا، کبھی بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جیسے آگے تفصیل آ رہی، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کی دعوت میں رکاوٹیں آئیں، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو پکڑا گیا، آپ کو سخت بولا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، تہمت آپ کے ازواج مطہرات پر لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنی ذاتی دشمنی کو ثابت نہیں کیا اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرتا، اللہ کی حرمت کو پاش کرتا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اختیار کیا جاتا تو اللہ کے خاطر بدلہ لیتے تھے، اللہ کے خاطر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے تھے۔ لیکن آپ کی ذات میں کوئی کچھ کام کیا گیا ہو، آپ کی ذات کو تکلیف دی گئی ہو، آپ کو کچھ کہا گیا ہو، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے یا اپنے مارنے والوں سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ جو بدلے کی بات ہو رہی ہے یہ صرف اپنے نہیں، غیر، کیونکہ غیروں نے تکلیف تھی،
یہود و نصارہ کی سازشیں، یہود و نصارہ کی اذیتیں، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر پڑھیں تعجب ہوتا ہے، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ موضوع وہ ہے میرا، یہود و نصارہ کافر۔ آپ آئے ہیں، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کفر ہٹے توحید آئے، تو کفر چھوڑا جائے، توحید کو اختیار کیا جائے، بندوں کی بندگی کو دور کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے۔ زمین پر حکومت نہیں اللہ کی، زمین پر رب العالمین کی عبادت ہو، یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ وہ جو کہتے ہیں حکومت قائم کرنا، غلط بات ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلنا، دلیل میری قول کی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کہہ رہا ہے فاعبدون، عبادت میری ہو، اور عبادت کا مطلب معلوم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لفظ عبادت جہاں بھی قرآن میں آیا ہے مطلب توحید ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس آئے تو آپ کا انکار کیا گیا، دشمنوں نے یہود و نصارہ انکار کیا، سازشیں کی، اس کے باوجود محمد رسول اللہ کے اخلاق ان کے ساتھ اچھے، معاملہ ان کے ساتھ کہ کوئی بیمار پڑتا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے جاتے، اگر کوئی مشکل میں ہوتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیتے، کوئی مارنے کے لیے آتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پکڑا جاتا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں جن لوگوں نے کی، ایک دو نہیں، مختلف طریقے سے، مختلف طریقوں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صف ہستی سے مٹانے کی جو مکہ والوں نے کوشش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب غلبہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہے بھئی یہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے جو جس کے کچھ پوائنٹس، کیونکہ ایک محاضرے میں ہم تفصیل سے یا ایک رات بیٹھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق نہیں بتا سکتے، اس کے کچھ اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ ہم کو احساس ہو کہ ہم جس نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کے اخلاق کافروں کے ساتھ اور کہاں ہمارے اپنے اخلاق، اور کیسے ہم ہیں کہ ہم کو یہ کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے تمہارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھو، اسٹڈی کرو، دیکھو ان کے اخلاق کافروں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کا لین دین کیسے تھا کافروں کے ساتھ، تاکہ تم بھی ویسے اخلاق کو اپناؤ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے پھیل گئی اخلاق کی وجہ سے ویسے ہماری بھی ہم بھی کوشش کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میسج کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے اس دین کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ پیاسے ہیں یا ناآشنا ہیں اس اچھے دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ اس سچے مذہب سے۔ برادران اسلام، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم والا بنا کر، رحمت والا نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، بڑے مشفق تھے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، چاہے وہ شخص ہو جو آپ پر ایمان لا چکا ہو، اس کے ساتھ بھی آپ رحم کا معاملہ کرتے تھے، اور غیر جو کافر ہے، جو آپ کا دشمن ہے یا آپ کی دعوت کا دشمن ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہوتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رحم دل تھے بلکہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، مشفقانہ طریقہ اختیار کرو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ سختی مت برتو، بلکہ رحم دل بن کر زندگی گزارو، جیسا کہ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قولی ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہاں لوگ تفسیر میں آتا ہے، تشریح میں اس حدیث کی بخاری شریف کی، کہ لوگوں سے مراد عام ہے یہاں پر، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ شخص کیوں نہ ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمارے دین کا ہو، مسلمان ہمارا بھائی ہو یا کافر ہو، دوسرا ہو، دوسرے دین کو اختیار کرنے والا، الناس عام ہے اور عام پر رہے گا جب تک کہ کوئی چیز اس کو آ کر خاص نہیں کرتی ہے، جیسے کہ اصول قاعدہ ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ترغیب دلائی کہ اے لوگوں، تم رحم کیا کرو لوگوں پر، مہربان ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم کو ملے، کیونکہ اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جیسا کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس بات کی گواہی دی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا، محاسن اسلام کا، اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا